سامعین کرام، درود شریف دا بیان شروع ہے۔ درود شریف دے بیان دے سلسلے پچھلے خطبہ جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معنی دے بارے بات ہوئی سی کہ عربی زبان سے لفظ کی معنی رکھدا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام دے جد امجد عبد المطلب نو کس طرح الہام کیتا اور انہیں ایک ایسا پیارا نا چنیا جڑا بالکل اپنے معنی دے لحاظ نہ صحیح ثابت ہے۔ ایویں نہ بنیا ہے اس میں عرم، بلکہ اسم با مسمى ثابت ہے۔ جو نا رکھیا اداں دے اللہ دے رسول علیہ السلام بنے۔ تو اس سلسلے چ میں مولانا سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ دی ایک نعت نفق تیب چوں وہ دے اشعار پڑھے سی، مگر وہ آخری مصرع میرا خیال وہ رہ گیا، بچوں بیان نہیں ہویا، تو آج انہوں مکمل کر دیا۔ نور الہی تجلی رحمت حتی نارا نازس الغبرائی، کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ دا ایک نور ہے۔ اللہ دے نور تو مراد میں عرض کیتا جی میں لوگ سمجھ لیندے دنیا دے بھی تہمت لاؤندے بھی اللہ دے وچوں کوئی ٹکڑا، بالکل غلط ہے۔ انہاں دے علماء نے مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان جو لعنت بھیجی ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر اور اسلام تو خارج ہے۔ اللہ دا بھی کوئی حصہ ہوندا، کوئی جوز نہیں اللہ دا۔ اتنے اللہ تو مراد اللہ تعالیٰ دا مخلوق نور ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، ہر شے وہ دی ہے۔ اس تو اگر اسی ناقت اللہ دی اونٹنی تو یہی ہے اللہ اس اونٹنی دا مالک ہے۔ اس تو نور الہی تو مراد اللہ تعالیٰ دا پیدا کیتا نور، اور نور ساری دنیا نو پتہ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام یا قرآن مجید یا پچھلی کتاباں اگر نور ہے تو حصی نور نہیں، اکھاں نہ جویں لائٹ دس دی ہے یہ جی ہوندی تے آپ دے گھراں چراغ دی کیوں لوڑ پیندی؟ ایسی کوئی گل نہیں۔ یہ نور مانوی کہ ہدایت دا نور ہے۔ کفر شرک ظلمات اور جڑا بعد اندھیرے چھائے سی یخرجہم من الظلمات الی النور، انہاں اندھیریاں چوں کڈ کے اللہ دی کتاب اللہ دا رسول روشنی چ لیاوندا ہے۔ یتھیونا لیتھیو نور اللہ، لوگ چاہتے اللہ دے دین نو بجا دیئے نور نو۔ نور کیا اللہ نے دین نو؟ اس تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گل او مانا لینا چاہیے جڑا اگلا کہندا ہوے۔ آپ میں گل کر کے اگلے دن میں لا کے کہنا اے نور میں نور اللہ میں نہ رب دے وچوں نکلیا، پھر کفر دے فتوی لاؤنے کوئی گل نہیں۔ میں ایسے تو اسلامیہ دے گروہ نال خدا دا نام منو، ایک چیز دی گل تے سن لیا کرو، انہوں نے کتاباں پڑھو تاکہ کھلے گل بھی ایڈا اسلام تو کوئی نہیں نکلیا، جو کہندا وہ غریب ہور کہندا، تسی آپ ایک مانا وہ متھے مر دیندے جس پر فساد ختم نہیں ہوتا۔ تو نور الہی، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ دا ایک نور ہے، اور نور بھی سب تو بڑا کہ ایڈا دا نور زمین تے خدا نے کوئی نہیں بھیجا۔ تجلی رحمت، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دی ایک تجلی۔ اللہ نے جو بندیاں تے رحم کرنا چاہیا جلوہ فرما ہوا اور آکھیا مشرق مغرب دے لوگاں تے رحمت کر دیا۔ حتی نارا نازس الغبرائی، اے مصرع میرا خیال نہیں ہو دے چاہیا، حتیٰ کہ آپ دے ذریعے اس کا زمین پوری جڑی سی تاریک اور اندھیج ڈبی ہوئی اتھے روشنیاں کر دی۔ حتی نارا نازس الغبرائی، اس زمین دے سارے جڑے اندھیرے سی ختم کر کے رکھ دیتے، اور ہر پاسے نور نور ہو۔ ہر کجا بینی جہان رنگو بو، آنکھ از خاکش بے روئے دے آرزو۔ اقبال آندا جدھر بھی تو نظر مارنا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی کنجر احسان مندا یا منکر ہے، ساری دنیا دا پڑھ کے ویکھ لو۔ رسول اللہ دے آن تو پہلا انہاں دیاں کتاباں پڑھو، ادوں کچھ ہور مانے لیندے سی۔ رسول اللہ نے جدو آ کے ایڈا چانن کیتا انہاں دے پلے کچھ نہ رہا۔ آریا بھی بدل گیا، اسی بتاں دی پوجا نہیں کردے۔ عیسائی جڑے سی انہاں نے آکھیا پروٹسٹنٹ ہو جاؤ، اسلام دے سامنے کھڑو نہیں سکتے، بدلنے پہ اپنے مذہب نہ نور آ گیا۔ اس پاروں فرمایا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ہر کجا بینی جہان رنگو بو، تو جتھے بھی بہنا بے کچھ پھول کھڑے یا کتے روشنی ہو رہی کسے قوم تھی، ہاں کیا خاکش بے روئے آرزو، اور جتھے بھی جنوں آڑا مقاصد نظر آؤندے کہ لوگ کوئی اچھے کام دس دے، وہ ہندو کہن عیسائی کہ پھول کے ویکھ لو تے تواڈے مذہب چ ہے سی کوئی گل تواڈے پہلے یاد نور مصطفیٰ اورا بحاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یاد نظر ہی آؤ گا کہ خود رسول اللہ دا نور ہے اتنے گیا۔ اتوں پڑھے ہو گرناٹا اور ہسپانیہ یونیورسٹیاں تو عیسائیوں عقل آ گئی کہ دین تیا، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا جو حضور والوں ترے آؤندے لبا نہیں، ہولی ہولی اس نور لا رہے۔ تو نور الہی تجلی رحمت حتی نارا نازس الغبرائی۔ اور میری ایک ذات بن چکی ہے، میں عربی فارسی اردو سب کتاباں نعت ڈھونڈتا رہنا، کیونکہ نعت میرے واسطے اتنا ہی ہے جویں کسی
مردے لی آب حیات یا پیاسے واسطے سمجھو نا آب زلال ہے. لوگوں کو شاعری نے دلچسپی انہوں کی پتہ لگے نعت جو اپنا اثر رکھ دی تقریرا نہیں رکھنی. شاعر اس طرح گل بیان کرتا کہ آدمی مست ہو جاتا کہ واقعی اللہ دے رسول دی محبت ڈب گیا. اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں. اے ہوا اگر جائیں تے رک کے ذرا روضہ رسول تے میرا سلام کہہ دی. چشم تر دا کہ آنسو بہ رہا ہے، ایک جڑا جلیا ہوا محبت جو رو رہا ہے پردیس بیٹھا رہندا. اگر اے نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز. پنجابی میرے ایک دوست نے مینوں کچھ اشعار دیتے، میرے ذہن کمپیوٹر کی طرح سنبھال. سادہ بندہ مگر کس طرح انہیں بیان کیا. تیری یاد چ عربی لج پالا، تیری یاد عربی لج پالا، میں وقت گزارا رو رو کے. تیرے ہجر نو پانی پیش کراں نینا دیاں جوگاں جو جو. نینا اکھ جوگاں تو ہوں پتہ ہی نہیں لگنا. پنجابی لوگ چھڈ گئے جدو کنواں چلاؤندے سی یا اسی چلاراں چاہتے جوگ ہوندی دو بیل ہوندے سی وہ پانی کھچتے سی. آندا جس طرح وہ پانی لیا سی نا میں اپنی اکھاں نوں اوداں کیتا. اے جوگاں دو پانی لیا رہی ہیں. تیرے ہجر نوں پانی پیش کراں نینا دیاں جوگاں جو جو. لکھ وار جے رب اس دھرتی تے دے موقع آمن جاون دا. مدینہ شریف کھڑا ہے. لکھ وار جے رب اس دھرتی تے دے موقع آمن جاون دا. میں ہر واری اتھے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو. اللہ دا پیغمبر جان ہے مسلمانوں دی. یہ مسئلے مسائل نہیں میرے کیا کتاب پڑھ لی تو پڑھ لی. پیغمبر تو علاوہ امت کا کوئی وجود ہی رسول ہے نہیں. امت ہی کہہ دی خدا نو من والے سارے ہے گے. از رسالت در جہاں تکوین با امت کیوں بنی ہے؟ رسول اللہ تو بنی. حضور نو منیا تو امت مسلمہ ہو گئی. اس پاروں لکھ وار جے رب اس دھرتی تے دے موقع آمن جاون دا. تیرے نام تے آ کے ہر وار میں اتھے مر جاواں تیرے نام تو صدقے ہو. ہن بیچارہ ترلے رہندا ہے دیدار تے نصیب نہ ہویا. جنے وہ خوش قسمت لوگ سی جنہوں نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایمان بھی حالت ویکھیا کہ رہے ہوتے کس درجے نو پہنچے ہو. اور جڑے بیچارے نہیں سی ویکھ سکتے صحیح مسلم چاہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہے کہ لوگوں مینوں ویکھ لو پچھوں ایسے آنے ہیں جنہوں نے آخنا کہ اسی اپنے مال اور جانا قربان کر کے اپنے بال بچے ہی مروا کے حضور نو ویکھ سکتے تو ویکھ لیں. موقع نہیں ہونا پھر. تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی ویکھو سادہ بندہ. تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمیاں راتاں وچ لمیاں راتاں سیال دیاں تے میں ترلے کیتے چلو خواب تھی. تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمیاں راتاں وچ کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹو ٹو کے. اکھاں بند کر کے میٹ کے سوندا رہا بے شاید دیدار ہو جائے. گل نہیں بنی. تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمیاں راتاں وچ کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹو ٹو. سردار میں اپنے عملاں دی تحریر تے جد بھی غور کروں. ایتھے حضرت انس رضی اللہ یاد آؤندے مینوں صحیح ترمذی دے اور جس طرح مسند احمد چاہتا خادم نے 10 سال خدمت کی. ماں نے 10 سالوں کا حضور نو دیتا کوئی گھر کا کام نہیں ہونے کو لینا اللہ دے رسول تیری خدمت کروں. 10 سال نبی علیہ السلام کو مدینہ شریف رہا خادم رسول اللہ حضرت انس رضی. ایک دن آخیا انس رضی نے ترمذی شریف مسند احمد کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن وعدہ کر کے تو میری سفارش کرنی. میں اور کوئی نہیں منگتا میرے لیے شفاعت جڑی ہے اللہ کے دربار کیا چاہیے کہ میرا نوکر ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا نا فائل میں کر دوں گا. اسے کیا بے اللہ کے رسول ڈھونڈا کتنے؟ فرمایا پہلا مینوں صراط تے ڈھونڈی اور صراط تے کراؤں گا. میدان تے ڈھونڈی جتنے عمل تر رہے ہونا. مڑ کے فرمایا حوض تے ڈھونڈی. یہاں تینوں دے تو میں اللہ میں کتنے نہیں ہونا. یہاں تینوں تھاواں تے لبنا یا حوض کوثر تے ہونا یا صراط تے ہونا یا میدان تے ہونا. تو حضرت انس نے ترلا ماریا کہ پیغمبر خدا میرے لیے شفاعت کر. اس طرح یہ بندہ خدا دا آندا سردار میں اپنے عملاں دی تحریر تے جد بھی غور کراں میرے تے ملامت کرتا ہے پسینہ چو چو کے.
آندا میرا ایک لوں جڑا نا وہ شرمندگی دے آنسو قطرے نکلتے ہیں کہڑے عمل لے کے تو بیٹھا آندا ہے پیغمبر خدا سردار میں اپنے عملوں کی تحریر تے جد جی غور کراں میرے تے ملامت کردا ہے لوں تو پسینہ چو ایک لوں چو چھڑنا ہوندی ہے کہ امت نبی دی خونات کرتوتا مگر آسرا ہے کہ رب رحمت کروں گا ایک اللہ دے رسول سفارش نہیں ہو جائے اس تو اگے ہن چل پئی ہے گل تے ایسی ہے جدوں پھر پھیل جاندی ہے پھر معاملہ اپنے بسوں نکل جاتا مگر اج آل محمد دا بیان اللہ دے رسول علیہ السلام تے درود شریف پڑھیا اودے تے آکھیا اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے رحمت فرما دریافت طلب بات ہے جڑی ہر شخص کو سوچنی چاہیے قرآن مجید نے آل رسول تے صلات دا حکم نہیں دیتا قرآن بھی آیت چ ہی آیا سی کہ اللہ دے رسول تے اللہ تعالیٰ دے فرشتے صلات بھیجتے ہیں تسی اللہ دے رسول تے صلات بھیجو سلام پہ اے قرآن پاک اینا ہی کتے آل دا ذکر ہے گا قرآن مگر رسول کریم علیہ السلام نے کیوں جڑا بھی درود شریف سکھایا اینے انگن تو دے سیگے مگر آل نو کتے نہیں چھڈیا نہ ہمیشہ آل دا اپنے نال ذکر کیتا لوگوں نے کیا بھی میرے تے جو درود بھیجو نال ہی میری آل تے بھیجو اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کر دے لاکیانی کعب بن عجرہ کہ رسول کریم علیہ السلام دے خوش نصیب ساتھیاں تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے فقال اہدی لکا ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فصل الاول مشکاۃ شریف دی پہلی فصل جڑی باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ہے کہنے لگے کعب کہ عبد الرحمن میں تینوں ایک ایسا تحفہ نہ دیا جڑا میں اللہ دے رسول علیہ السلام کو سنیا ایک تحفہ لینا ہی قیمتی شے جڑی میں اللہ دے رسول کو سنی وہ سیکھنی ہے فقلت بلا فاہد علی میں کہ ہاں حضرت کعب وہ تحفہ میں دیو جو اللہ دے رسول کو سنیا قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت میں کیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اساں پوچھیا رسول اللہ دے ساتھیاں نے کہ اللہ دے رسول تواڈے تے اہل بیت تے اسیں درود شریف کداں بھیجی اے نہ آکھیا تیرے تے کیویں بھیجی علیکم اہل البیت تسی جڑے اہل بیت جے اے گھرانہ دے تواڈے تے کس طرح میں اسی درود شریف بھیجی فإن اللہ قد علمنا کیف السلام علیک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تے سانو سکھاتا تا یا سکھائی جا چکی سانو یہ سکھاتا بھی تواڈے تے سلام کداں بھیجنا اتا یا جدو بہو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ سلام تے اسی سیکھ چکے تو درود سانو سکھا علیکم اہل البیت تسی جڑا گھرانہ دے اہل بیت پورا قال قول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رسول کریم علیہ السلام نے پھر درود شریف سکھایا جڑا اسی پڑھ دے اس تو اگلی حدیث پاک جڑی ہے وہ وضاحت آ گئی جس تو مولانا منظور رحمانی رحمۃ اللہ بڑا انصاف کیتا کہ یار ایک لفظ دے معنی لغت 100 ہوندے ہیں چلاکیاں نہ کریا کرو وہ 20 معنی چاہتا آل فرعون آوندا آل لوط آوندا ہور آوندے ہے وہ کیوں تسی یہ کہندے اوتھے آیا ایتھے آیا اللہ دے رسول کو پوچھا کرو کہ آل محمد کون ہے یہ کام نہیں کرنا ادھروں شروع کر دینا کہ آل جڑا آل فرعون نو کیا گیا فلانے نو کیا گیا اس تو ساری امت وچ امت ساری کتنے وچ امت تے درود پڑھ رہی ہے حضور دے کرانے تے وہ کوئی ہور لوگ ہے جنہاں تے پڑھ رہے بیچارے وچ کتنے اللہ دے رسول علیہ السلام نے دوسری حدیثاں سمجھاتا یہ صحیح بخاری مسلم تے انہاں نوں لینا چاہیے حدیث دی حدیث پاک نال تشریح ہو گئی اس تو آل فرعون جڑا اپنے تھاں رہن تے آل لوط اپنے تھاں دے جو ایتھے مراد ہو لینا بالکل ادھر ادھر نہیں ہونا لفظ دے کئی معنی ہوں ٹھیک ہے آل الرجل اتباع بھی ہے آلہ یولون بندے کی طرف جڑے لوٹ دے جنہاں دا تعلق ہے کسی بندے نہ وہ آل اخواؤں دے پاویں وہ کسی طرح دا تعلق ہے کئیاں دا تعلق صرف اتباع دا کہ پیروی کر رہا ہے امت پیروی حضور دی کر رہی آپ دی آل کوئی صحبت ہے کہ وہ یہ تعلق انہاں دا ہاتھ دے کول بہندے اصحابی دے شامل ہے کچھ وہ جڑے رشتہ داری آپ دے نال تعلق رکھیں تعلق متعلقین اصلی معنی جڑے خاندانی ہیں آخر وہ حدیث پاک جدو پڑھتے سارے علماء کیوں نہیں اتنے پھر مانے کر رہے ساری امت جدو آپ نے فرمایا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد زکوٰۃ حلال نہیں محمد لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل لی اے ساری امت دے عالم پڑھ دے کہ زکوٰۃ حلال نہیں آل محمد لی کون ہے امت ساری تے عیسائیوں نے دیا کرو پھر ہندوؤں مسلمانوں کیوں دے نہ اتنے آل محمد کون ہے حضور دا خاندان
امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آدھے کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ہے، امام ابو حنیفہ آدھے کلے ہاشمی، بہرحال سید اتنے کوئی ہور نہیں لینا، سیدھی سادی گل ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور صدقے دی چوک کے منہ پا لی، صحیح بخاری جا نے کھچ کے بچوں باہر کٹ کے کہا بیٹا تینوں پتہ نہیں کہ آل محمد صدقہ حلال نہیں؟ اس سیداں دی گل کہ ساری دنیا دی گل؟ حضور دا خاندان بڑا اور کتے یہ تو بھی گاہ آ جاندے ہیں جتنے پھر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بھی دائرہ تنگ کر دیا، تھوڑے رہ گئے وہ سارے ہاشمی ہی نہیں رہے، رسول کریم دی ازواج مطہرات رہ گئیں بیویاں، اور حضور دے اپنی نسل رہ گئی بیٹیاں سے جڑی اولاد چلی وہ دی گل ہے وہ کڈی ہوں حضرت فاطمہ دی دوجیاں دی ختم ہو گئی، مگر باہر انہوں نے تو جڑے جمے سی وہ بھی حضور دی ذریت سی۔ ادوں تنگ دائرہ، ادوں بھی اخص، ادوں بھی جڑا تنگ ہے وہ صرف چار ہے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ جب رسول کریم علیہ السلام تے اتری ہے کہ آؤ عیسائیاں نال بد دعا کی جائے، اتنے حکم ہوا کہ لے آؤ اپنے بیٹے، اپنی عورتاں، اپنے آپ لے آؤ، یہ چارے سد کے حضور نے کہ اللہ محاولہ اہلی، اے اللہ اے میرے اہل، یہ خاص دائرہ بہت تنگ، فرمایا خاص جا دل دے ٹکڑے جڑے میدان چ لے آ، میں کہ اگر میں جھوٹا تو میرے تیرے نہ بچوں تے عذاب آ جائے۔ کافر کم گیا انہوں نے آخیا یار جھوٹا ہوں یہاں کیوں لے کے آ جاتا جڑے زیادہ یہ پیارا ہی کوئی یہ اپنے دین تے پکا ہی کی۔ چار یہ خاص، اس تو اگے بیویاں حضور دے ساری بچیاں دی اولاد، ادوں بعد آپ دا خاندان، ادوں بعد امت، مگر اس حدیث پاک سے آپ نے جو ہے گے مراد دس دیتا۔ وان ابی حمید الساعدی قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ابو حمید ساعدی آندے ہیں اللہ دے رسول کیویں درود شریف چڑھتے پے، اے بھی پڑھیا کرو۔ امام مالک نے پسند کیتا نمازاں پڑھو جہدے کھل گئی گل کہ کون ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللهم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لفظ بدل گیا، یہ آپ نے دوسرے رنگ سمجھا دیتا، یہ آل کڈ کے نہ اپنے دوجے لفظ رکھ دیتے، اے اللہ صلاۃ بھیج، رحمتاں بھیج محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی بیویاں تے اور آپ دی نسل تے، جس طرح کہ تو رحمتاں بھیجیاں ابراہیم علیہ السلام دی آل تے، اور برکت نازل فرما محمد و ازواجہ وذریتہ۔ سبسٹیوٹ رکھتا آل دے تھان لے آندے کہ کون ہے، دوجے تھان آل سے اتنے آ نہیں سمجھ آ رہی، آ سمجھا دینا تم کہ بیویاں اور نسل، جیسا کہ برکت دیتی ابراہیم علیہ السلام دی آلوں تو حمید مجید ہے۔ باقی سب گلاں انشاءاللہ بعد چون گیاں، ایک کئی جگہ آپ نے گل سمجھائی۔ ایک روایت ابو داؤد شریف اور دوسری کتاباں سے انہاں جو ہور لفظ آئے ایڈی پکی نہیں، مرو بھی علماء نے انہوں نے آخیا بہت جگہ آئی بہت ٹھیک ہے، کوئی ایڈی گردی بھی گل۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفصل الثالث مشکائے من سر اقتال بالمکال اوفا اذا صلی علی احد البیت، ایتھے بے خیر البیت کہ جدوں کوئی ساڈے اہل بیت تے درود بھیجنا چاہتا میرے گھرانے تے، فرمایا جنوں یہ پسند ہے نا کہ وہ پورا توڑ لے۔ تھلے مولا علی قاری نے کتاباں دیتیاں جتھے جتھے ہے کئی صحابہ تو یہ بہت یارا، فرمایا من سر اقتال بالمکال اوفا، جڑا ماپن لگا نا بھر کے بالٹی دیوا کسر نہ رہ جائے، جنوں یہ پسند ہے کہ جدوں ساڈے اہل بیت تے درود شریف بھیجے تے کمی نہ رہ جائے، فلیقل وہ یہ کرنے کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ ہے محمد جڑے نبی امی ہیں، بیویاں انہاں دیاں جڑیاں امت دیاں ماواں، آپ دی نسل اور آپ دا گھرانہ، جیسا کہ آل ابراہیم تے درود شریف بھیجیا، یہ بارے لکھ دے بہت آیا۔ رواہ ابو داؤد فی سننہ وابن حمید فی مسندہ وابو نعیم والطبرانی ورواہ مالک بن مسعود قال البخاری وابو حاتم وصح وفی روایت علی مرفوع من سر اقتال بالمکل اوفا، فرمایا یا پڑھیا کرو جے پورا تولنا۔ بہرحال پتہ لگ گیا، جڑی کتاب لکھی ہے مولانا منظور نعمانی نے آخیا یا رسول اللہ نے اپنی گل دی وضاحت کر کے وہ کون ہے آل محمد، جدو رکھ دیتا کہ دوجی جو آل محمد کٹ کے لکھ دیتا کہ بیویاں اور میری نسل ہے۔ تسی ہوں میں کہوں کھپ آدھے ہور تھاواں ہور مانا چاہے تو آدھے رہن 20 لفظ ہوں جڑے کتے کسی مانے، اتنے حدیث دی تفسیر حدیث نے کر دی، کھول کے دس دیتا کہ اتنے کون ہے، تبے آپ نے آخیا جو ہم اہل بیت پر درود بھیجنا چاہتا ہے، اتنے امت آخیا
نہ شرارتاں کرو نہ باقی وہ مولانا منظور رحمان کی گل ٹھیک ہے کہ جڑے شیعہ حضرات دوجے نے کہہ لیا بھی امت تو افضل ہے، یہ بھی گل کوئی نہیں، یہ چوں نہیں نکلتا بھی یہ بیویاں رات دی اولاد افضل ہے یا نہیں افضل، یہ ایک وکھرا شعبہ۔ ایک آدمی مینوں ملنا آਉਂدا میرے لیے تحفے لے کے آਉਂدا، میرے لیے اولاد ہی لے کے آਉਂدا، یہ چوں نکلتا بھی وہ میری اولاد دوستانہ آ رہا یا گل نوں اپنے تھان تے رکھنا چاہیے۔ اے جدوں باری آئی یہ ہور قسم دی گل ہے، گھرانے دی گل ہے، حضور تے حضور دے گھرانے دی خیر میرے کو ملتا اللہ تہاڈے بچیاں نوں خیر نہ رکھے، وہ میرے بچے کو ساری جان تو افضلیت دی بحث الگ ہے۔ میں نقطے دی گل ایک تہاڈوں دسی، یہ پیار محبت دی گل ہے۔ جدوں کوئی خیر منگا اللہ تینوں تیرے بچیاں نوں خیر نہ رکھے، یہ جاویں نا تسی اپنے کولوں بڑا امت ورگی فلانی، یہ زیادتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تشریح کرتی، لفظ بدل کے کہ وہ آل محمد نہیں رہنتا، اپنی بیویاں اپنی نسل اپنا گھرانہ یہ رکھتا۔ وضاحت حدیث کی حدیث نہ ہو گئی کہ درود شریف چ آل محمد کون ہے؟ رسول اللہ دی بیویاں، انہوں جڑا کرتا بالکل غلط ہے۔ بیویاں جڑیاں پہلے نمبر تے ہے، پھر آپ دی اولاد ہے جڑی چلی ہے وہ اللہ دی مرضی ہے، تے حضرت فاطمہ جو چلی ہے۔ حضرت رقیہ سے ایک بچہ عبداللہ ہویا، مرغ نے ٹھونگا ماریا، حضرت عثمان رضی اللہ بچہ سی فوت ہو گیا چھوٹا۔ حضرت زینب دا کلی ہویا، کچھ جوانی نو پہنچا، وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا جنگ یرموک۔ بعد آپ دی بچی امامہ رہی، حضرت علی رضی اللہ اپنی خالہ تو بعد حضرت فاطمہ تو نکاح حضرت علی نے انہوں دی وصیت کے مطابق کر لیا، وہ بچے بچے مک گئے۔ نسل ہوں دنیا حضرت فاطمہ کی، یہ جڑے سادات بنو رقیہ دجے لکھتے پھرتے نا فیض عالم نے نا شرارت کی گلا پوری امت من دی، اج ہوں جڑی آپ دی نسل باقی صرف حضرت فاطمہ کی، مگر جڑے جنی بھی ہوئی سی فوت ہو گئے نہیں، وچ ہی بیویاں اور آپ دی نسل ازواج وذریت۔ اے سبسٹیوٹ ہوندا لفظ بدل کے دوجا رکھتا حضور نے، بجے نہیں عقل آوندی تے آل محمد چھڈ کے میں رکھ دیتی ہے کہ کون ہے آل محمد؟ اللہم صلی علی محمد وازواج وذریت، بیویاں اور آپ دی نسل ہے۔ بیویاں کئی لوگ چاہتے بچوں کرتا جائے، کداں کرتا جائے یار؟ بیویاں اللہ تعالیٰ چن کے رسول اللہ دے گھر چلے آیا، سورۃ احزاب پڑھیا پتہ لگتا بھی انہاں چوں کوئی بھی ادا نہیں نکاح چاہیے جداں لوگ ایک دوسرے نال رشتہ داریاں کر لیں، مینوں پسند آ گئی وہ ماپے، ادا نہیں گل ہے۔ یہ قرآن تو بھی پتہ لگتا، حدیث رسول تو بھی پتہ چلتا کہ رسول کریم علیہ السلام دے گھر جنیاں ازواج مطہرات آئیاں یہ ساریاں اللہ تعالیٰ دا اپنا انتخاب ہے۔ کسی لیے وکھرا بیان آ جاتا کہ اما عائشہ رضی اللہ پہلا ہی حضور نے وحی دے ذریعے خواب سے ویکھیا سے اللہ نے دکھایا ریشم دے کپڑے اور دسیا گیا کہ تیری بیوی بن والی حضرت خدیجہ بنیا، جو بھی ہے انتخاب اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت لیا۔ اور یہ کوئی اداں دیا عورتیں نہیں جویں لوگ ویاہ شادی کر رہا، کافراں نوں کدے سمجھ نہیں آتی کہ پیغمبر نے انہیں نکاح کی تھی، پیغمبر نے پھر اولاد جنی، کوئی انہوں سے جمے ایک چو اولاد ہوئی ہے۔ پیغمبر نوں یہ ٹھنڈا سی، دن رات جہاد اور دن رات نمازاں تے تہجداں تے ہر وے پیر سجدے سی۔ کم بختو تسی نبی نوں سمجھو تے تانوں عقل آوے نا بھی کیوں یہ لیے دائرہ کھلا کیتا گیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت دنیا لی رہبر ہادی، مرداں تے حضور کام کردے سی، مگر اس خاطر بھی عورتاں تے حضور دا کام کون سنبھالے؟ ایک کار نبوت جڑا نبی دا کام کہ دین دے سکول کھل جان اور ہر قبیلے دیا عورتاں بلا جھجک آن بھی ساری اپنی بچی حضور دے گھر بیٹھی تے آ کے دین سیکھن، یہ نبی دا کام سی، وہ مرداں نال نبڑدا ہی ہے نا، تھوڑی جی عمر سی۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں آپ دیتیاں کہ جنہاں نے کار نبوت آپ دے نال شرکت کی، جو کام نبی دا سی انہاں کیتا، سارا دین اگے تو اگے پھجار، سب تو زیادہ حصہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دا۔ حضرت خدیجہ پہلا فوت ہو گئیاں، باقی جڑیاں سے انہوں نے ایڈا وقت نہ ملیا، انہاں دے ذریعے دین بہت پھیلیا۔ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ پڑھنی چاہیے، سید سلیمان دی کنے لوگ آ کے دواتاں ہی دواتاں مسجد بیٹھے ہیں، اما اندر بیٹھیاں، کوئی ہن قرآن پڑھ رہا ہے، ہن حدیثاں حل ہو رہی ہیں، ہن فقہ حل ہو رہی ہے۔ اما نوں تے اللہ نے چنیا ہی 6 سال دی عمر، ورنہ کوئی دنیا دا دھندا ہوگا تے چھوٹی عمر چننا ذہین سمجھ کے کہ اللہ نے انی قابلیت دیتی ہے بے رسول اللہ دا مشن جڑا نو اگے بڑھا سکتی، دین جڑا لوگاں تک پہنچا دے۔ یہ سیرت عائشہ پڑھنی چاہیے جڑی سید سلیمان ندی لکھی، علماء نہیں وہ نقطے حل کر سکے، بڑے بڑے صحابہ جڑے پھر جاندے سی اماں کو پوچھو، دین دے مدرسے کھل گئے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اللہ نے حداں ختم کرتیاں، اتنے نکاح کوڑی کوئی پابندیاں نہیں، جنیاں مرضی کر ہونیاں جہاں دیدار سمجھدار چاہیے، ورنہ یہ دنیاوی ٹنڈا ہوتا کنواریاں لڑکیاں کی تھوڑی کمی سی، سونیاں تو سونیاں حضور لب لیں جہاں دیدہ، کسی کا ایک خامد مریا، کسی 2 مرے، ساریاں ایک اما عائشہ رضی اللہ کواری، ساریاں سمجھدار بیٹھیاں، اپنے اپنے قبیلے دیا عورتیں آ کے انہوں نے دین سیکھ لیاں۔ اس تو امہات المومنین صرف یہ نہیں بھی عورتیں سی، انہوں نے سمجھو بھی رسول اللہ کا کام انہوں نے اپنے سر لیا، دین امت نو دے رہی سی، بہت مردوں تو علاوہ جڑا عورتوں کا حصہ سارا انہوں نے ذریعے پہنچا، احسان مان رہا امت انہوں نے۔ اس پارے اللہ تعالیٰ قرآن کہتا بھی انہوں میں تدے نکاح حرام کرتا، کوئی خبیث نہ سوچے بھی رسول اللہ تو بعد میں انہوں نے نکاح کرنا، یہ ماواں تھوڑی
ازواج امہات المومنین، مومناں دی ماواں، اتنے نکاح والی گل نہیں کہ سوچنے حرام ہے، تسی ماواں سمجھ کے نہ کو سکھو تے تہاڈیاں عورتاں بھی نہ کہا کہ بہن تیاں بہناں آپ اپنے قبیلے دا دین جڑا عورتاں امہات المومنین رضی اللہ عنہ پہنچا، بڑا بڑا کام کیتا، بہت کم دین دا سوال۔ اس طرح اللہ پاک نے ازواج رسول نو مومناں دی ماواں کیا بے جویں ماں دے بارے تسی نہیں سوچ سکدے بے نہ سی نکاح کرنا حرام ہے تہاڈے نکاح، براتن کے ازواج بعد ابدا، خبردار قیامت تک انہاں نے نکاح دا سوچیں گے ماں سمجھ کے لوگ جاندے سی پوچھدے پردے دے پیچھے پوچھی جاندے دسدے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کار نبوت شریک ہے، بندیاں حضور نبی آپ کام کرتے تھے، عورتوں کے حصے چ کام سنبھالیا، بہت دین کا کام کیتا، امت انہاں دی احسان مند ہے، نالائق ہے لوگ جڑے گستاخیاں بیدمیاں کر، باقی کوئی سمجھے بھی غلطیاں نہیں ہوندیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام جڑے سارے دے باپ ہے تے نبی سی، انہاں کو نہیں ہوئی، جنت چوں نہیں نکلے، کیوں تسی ایویں غلطیاں شمار کر کے کہہ دندے جی اس تو بعد انہوں عزت ہی کوئی نہیں رہی۔ انسان لیے معیار کسی خدا نے دسیا بشر غلطی نہ کرے، یہ اگر ہوئے پاس کین ہونا، پھر کوئی جان چھڑا سکتا؟ کوئی حیا کرو، غلطیاں انساناں کو ہوندیاں مگر جان بوجھ کے نہیں ہونی چاہیے، آدمی بچ کے رہنا چاہیے، مگر انسان ہے غلطی ہو سکتی، احترام کمی نہیں ہو سکتی، ورنہ کچھ دلیری کرے پہلا آدم علیہ السلام دے دوڑے ہوئے کہ انہیں جنت تو سانو چک کے باہر ماریا، مجرم ہوا، توبہ توبہ، وہ اللہ کا چنیا پیغمبر، غلطی ہوگی تب کی۔ تو اگر کسی ازواج مطہرات کو بھی اگر کوئی ایسا کم ہویا جڑا نہیں سی ہونا چاہیے، جتے پچھتاؤندیاں رہیاں، لوگ اسی گل روندے رہتے، پھر پچھلے پیغمبراں دے دورے ہو جان۔ نوح علیہ السلام نے جو کچھ کیتا، قرآن چاہے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، بڑی ڈانٹ آئی ہے کہ میں تجھے ڈانٹتا ہوں کہ جاہلوں میں سے رہو، پتر ہی دعا مانگ بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں آندا، وہ ساری زندگی نمونہ مگر اپنے باپ کی جنہوں نے دعا کی غلط کام ہے کہ یہ کام نہ پارو، برے کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ عقل ہونی چاہیے کہ انسان لیے معیار خدا نے نہیں رکھا کہ وہ غلطی نہ کرے، یہی بڑی گل ہے۔ تو زیادہ نیکی ہے روے، کدی ہو گئی ہے تو پچھتائے روے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اینا کمال ہے، اینی گل ہے، مگر ہوں ایک پاسے وہ ظالم ہے جڑے حرامی آندے جدوں اما میدان جنگ گئی ہے، لڑائیاں لگیاں، اس تو عورت نوں سیاست حصہ لینا چاہیے۔ وہ بالکل کتاباں لکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں ڈٹ سکتا عورتوں سارے انہاں روڑیاں روپیاں حصے لینے چاہیے، گھروں باہر آوے راہ کرے، وہ اپنا الو سیدھا کر دے کہ بے پردہ کر دو، انہوں اسمبلیاں لے جاؤ، فلانا کرو، اما کا حوالہ دیں دے۔ کچھ نالائق کیسے ہے جڑے اس غلطی پر آدھے وہ ماں ہی نہیں ہو رہی، وہ کوئی ادب احترام نہیں، خبیث لوگ، یہ کی حق ہے؟ غلطی آدم علیہ السلام کوئی انہوں نے نبی نہیں رہو، نوح علیہ السلام نو ڈانٹ پئی، انہوں کا ادب نہیں رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ آندا انہیں جڑا باپ کی دعا کی غلط ہے، کوئی کرے دلیری انہوں نے برا کہنا، وہ انسانوں کو غلطیاں ہوندی۔ اما دا ہی بڑا کمال ہے بھی وہ منیا رہی، سارا تو زیادہ جنگے جمل نو روندے لوگ کہ اما نے کیوں لڑائی کی تھی، وہ گھروں باہر کیوں نکلیاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کیوں جنگ کی تھی، بے اما دا دینداری اور تقوی تھوڑا بھی وہ بعد چ روندیاں رہی، ہمیشہ روئیاں کہ میرے کوئی کام کیوں ہوا۔ اگر یہ غلطی تے پڑنا آدم علیہ السلام ہو، پھر انہیں کہ جنت سندیا ڈائریکٹ رب دیا گلان سندیا حکم توڑیا، پہلا وہ نپٹو، جی انہوں کچھ نہیں کہنا بھی غلطی ہو گئی، چلو اللہ نے معاف کیتا، توبہ کی، اتنے کی ہونا۔ پھر اے کتاب ہے جی یہ ایک پریت دے جواب چ فضل الرحمان بن محمد اپنے اہل حدیث سال میں مسجد مبارک لاہور، انہوں نے کتاب لکھی کیا عورت ملک کی سربراہ ہو سکتی ہے، اتنے لکھی جدو انہوں نے کیا کہ اما ایسا میدان جنگ گئی ہے، اگر وہ نہیں عورت حصہ لے سکتی سیاست، انہیں کمان کیوں کی، لڑائیاں کیوں کی، کان سیدھا پھڑن کا فائدہ، جہے یہاں غلطیاں پر برا کہیں وہ بھی لانتی ہے، جہے مکرنا چاہتے غلطی ہوئی نہیں، یہ بھی کوئی کرنے والی گل جہی ہوئی جنہوں آپ غلطی آپ منتا تو امت منتی غلطی انہوں منو، مگر وہ بے ادبی کرنی، بالکل اپنی عاقبت گندی کرنا کوئی حق نہیں۔ اے پھر یہاں بیچاروں نے اتنے کتاب لکھی حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی کا موقف 182-83 صفحے تو شروع ہوتی ہے اور ایک گل بہت اگے تک جاتی ہے، جہد بالکل رحمت اللہ تارک کا جواب انہوں نے لکھا 201 صفحے تک۔ عبد الرحمان بن محمد بہت بڑے اپنے حدیث عالم میں علیہ السلام چی لکھ دے، مسجد مبارک سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھتاوا فرمایا، اما بعد پچھتائیاں روئیاں، عائشہ رضی اللہ کا جب ابن عبد عمر گزرے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ حافظ ابن عبد البر القرطبی 184 المتوفا 463 نے ابن ابی عتیق سے نکل کیا کہ عائشہ رضی اللہ کا جب ابن عمر گزرے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ بیوقوف لوگ ہیں جڑے آخر غلطی نہیں ہوئی، انبیاء دیاں قرآن غلطیاں قرآن چاہتا، جڑے آخر نہیں غلطی ہے تھوڑا نیک ہی نہیں، یہ بھی الو دے پٹھے والی گلاں، انسانوں کو غلطیاں ہوئے، نبیاں کو قرآن دسن دیا، پھر منکر ہو جاؤ انہوں دے، عقل نہ رہو کہ غلطی ہوگی، اگلا غلطی نو مندا روندا تو یہ جان نہیں چھڑنی ہے،
تو کیا حضرت ایسا بھی کریں کہ جنہوں ابن عمر کو دسنا، چنانچہ جب ابن عمر آئے تو عائشہ رضی اللہ کو بتا دیا گیا۔ انہوں نے ابن عمر سے کہا عربی عبارت ہے کہ تشریح کی، اے ابو عبد الرحمن بصرہ جانے سے مجھے آپ کو نہ روکنے والی کون سی چیز؟ جب میں بصرے نو گئی ہیں جنگ جمل، کیوں نہیں میں نے روکیا؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ پر غالب آ چکا ہے، میں نے خیال کیا کہ آپ اس کی یعنی ابن زبیر کی مخالفت نہیں کریں۔ انہوں نے کہا تہاڈا پرانجا تہاڈے تے سوار سی، تسی اودی منگیاں سی، اس ویلے ساری پیش کوئی نہیں سی جاندی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر آپ مجھے منع کرتے تو میں نہ جاتی۔ الاستیاب ترجمہ عبداللہ ابن زبیر صفحہ 354۔ حضرت عائشہ کے الفاظ سے واضح ہوتا کہ ان کو جنگ جمل میں شریک شریک ہونے پر کتنا دکھ تھا، ایک ایسی ناخوشگوار یاد تھی جو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی۔ اے پھر حدیث رسول ہے کہ بیویاں بیٹھیاں سی، ہن منکر حدیث جمدے جاندے اہل حدیثات کہ ویندے نا کہ صحابی تے ذرا حدیث سے منکر ہو جاندے۔ تو ادا پھر مسعودات میں مسعودہ بیاسی نے لکھا قرآن آ جاؤ، ادا جان سنے قرآن تو منکر ہو جاؤ۔ قرآن اندہ کہ جمعہ پڑھتے ہیں حضور نے دیکھا لوگوں نے کافر آیا تارا ٹوکا قائم چھڑ کے چلے گیا سی، ہن قرآن چھڑ دینا جی؟ وہ انسان ہے، غلطی ہوئی اس غلطی نو پٹن بہ جانا بھی ظلم ہے کہ کہو ہن نیک ہی نہیں ہے۔ انسانوں کو عمل رب نے کیوں توڑنے؟ اگر صرف ایک غلطی سے پھڑنا توڑنے کیوں؟ کہ آخو غلطی نہیں ہوئی کوئی عقل کی گل ہے، ایک سچ نو چھپاؤن کی کوشش کرو۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے جدوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیاں سی بیویاں، وہ حوالہ دیتا کہ تہاڈے چوں کون ہے جہدے حوض تے کتے پونکن گے؟ چشمے کا نام لیا حضور نے کہ حوض چشمہ جڑا وہ کتے اتنے پونکنے آ، تہاڈے چوں کہڑی آؤ؟ اس ویلے گل نہ کھلی، مگر اما جدو گئی میدان اتنے حوض پہنچیا کتے پونکے۔ اللہ کے پیغمبر کی گل تو نہیں سی چل سکی، کتا بہت پونکیا۔ اما نے پوچھا کہ کہڑا چشمہ؟ انہیں آخیا حوض۔ آپ نے فرمایا بٹھا دے ہوں، خدا دی قسم میں واپس جا رہی، یہ تو میں ہی نکل آئی، جو حضور نے کیا سی میرے تے گل پوری آ گئی۔ حضرت زبیر نے غلطی کی، بہنوئی سے انہوں نے آخیا اما تو کہڑا جنگ نو چلی ہے، تو چل خنی تیرے پر امتی کو بہتری ہو جائے، اگے ٹور لیا۔ جتنے علامہ البانی فرماؤندے اما دا نکلنا غلط سی، اور جدو انہوں نے پتا لگ گیا کہ اگے جانا غلط سی، تے حضرت زبیر دی بہت بڑی غلطی، انہیں کیوں یہ بہانے کی گل بنائی؟ مگر فرماؤندے وہ روئیاں توبہ کیتیاں، ہن جان نہیں چھڈنی۔ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کو بند کرتا۔ مکہ سے جب وہ لشکر کے ساتھ بصرہ جا رہے، بہت بڑے حدیث عالم عبد الرحمن ابن محمد، تو راستے میں حوض کے مقام پر کتوں کے بھونکنے کی انہوں نے آواز سنی، تو ان کے پوچھنے پر انہیں بتایا گیا کہ یہ مقام حوض ہے۔ انہوں نے کہا میں تو واپس جا رہی ہوں۔ ان سے حضرت زبیر نے کہا نہیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں، مسلمان آپ کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے ایک کے ساتھ کیا ہوگا جب اس پر حوض کے کتے بھونکیں گے؟ اس وجہ دسیا کہ وہ کی بننا اس عورت کا تھوڑے تم جتنے حوض کے کتے پونکنے۔ المستدرک جلد 3 صفحہ 120، مسند احمد جلد 6 صفحہ 52، فتح الباری جلد 13 صفحہ 55، سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 170۔ ہن کم کی ہو رہا؟ کچھ تو چاہتے ہیں نہیں صحابی نو بچاؤنا دین جاوید جاوے، کتاباں ساریاں ردی ہو جان، کیوں کنجے دے؟ آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی اللہ نے بخش دی، وہ نبی ہے، کوئی بےادبی کر سکتا؟ کن سیدھا پھڑیا کرو بھی جڑی ہوئی گلو جو مکرو نہ تے گاہ پٹھے نتیجے نہ کڈو بھی ہونے ماں نہیں رہی جدو نہیں رہا، حد چ رہا کرو۔ اینے حوالے دیتے۔ مورخین نے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ اس جگہ کا نام حوض ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور زور سے چیخیں کہ اللہ کی قسم وہ میں ہی حوض کے کتوں والی ہوں۔ یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ کہا لوگوں مجھے واپس لے چلو، پھر انہوں نے چابک مار کر اپنے اونٹ کو اٹھایا اور وہاں سے چل نکلے۔ حضرت زبیر بھی اس غلط گل تو اگے چل پہ، ورنہ انہوں نے ارادہ کر رہا میرا انہوں اگے جانا کوئی جہل نہیں۔ اور بعد پھر جو کچھ ہویا، بزار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس پر حوض کے کتے بھونکے۔ 186 پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے راویوں کے بارے میں لکھا رجال ثقات، اس روایت کے سب راوی ثقہ۔ حافظ ابن عبد البر نے اس حدیث کے بارے میں رقم کیا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، معجزہ حضور دا، کہیں نہیں دیر پہلا گل بسی۔ حضرت ابن عباس کے شاگرد اکرمہ سے روایت کرنے والے اسام بن قدامہ ثقہ ہے اور سند ایسی مشہور ہے کہ ذکر کی محتاج نہیں۔ حافظ ابن حجر نے پہلے اس کی وضاحت کر دی۔ پھر ام سلمہ کا بھی لکھا، خط انہوں نے بھی لکھا کہ عائشہ اگر رسول اللہ سال سے ویلے اونٹاں سے چڑھی پھرਦੀ میدان پسند کر دے، اسی جو بیٹھیاں اتنے سان نہیں پتا لگتا علی حق سے میں اگر نکل سکتی وہ نال ہوں، مگر نہیں، یہ سانو دین اجازت نہیں دیتا، سارے لیے یہ کہ اپنے گھراں چ رہو۔ اچھا اگے پھر اما رضی اللہ جب ام المومنین کا اپنا حال یہ تھا کہ خوفناک جنگ کے خاتمہ پر انہوں نے کہا تھا
واللہ لوجدت انی مت قبل ھذا الیوم ب20 سنہ، اللہ کی قسم بے شک میں پسند کرتی ہوں کہ اس دن سے 20 سال پہلے مر گئی ہوتی۔ خود پچھتاؤں کہ میں کس کم پہ گئی، میرا کم نہیں۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، لا ریب ان عائشہ ندمت ندامت کلی علی مسیرها الی البصرہ وحضورها یوم الجمعہ ما ظننت ان الامر یبلغ ما بلغ سیر علام نبراء علامہ ذہبی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ اپنے بصرے کے سفر اور جنگ جمل میں حاضری پر کلی طور پر نادم تھی، اور ان کو یہ گمان نہ تھا کہ بات وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں پہنچ۔ انہوں نے کہا میرے جان نہ سرا ہو وہ گل لڑائیاں تک چلی گی۔ اے امام ذہبی بیان روندیاں سی، پچھتاؤندیاں سی۔ پھر انہوں نے روایت کی، اس روایت کا ذکر کیا جو ابن سعد ابو نعیم نے بھی نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن کریم کی جب یہ آیت پڑھتی تم اپنے گھروں میں رہنا، قرآن حکم سے کرنا، پھر تو اتنا روتی کہ ان کی اوڑنی آنسوؤں سے تر ہو، بہت روندیاں کہ میں قرآن دے حکم تے رہندی میں کیوں کروں نکلنا۔ سورۃ الاحزاب آیت 33 اگے پھر بیان ہوندا جاندا آخر تے پھر لکھ دیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابن سعد حافظ ابو عبداللہ الحاکم نیشا پوری نے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ قیس بن ابی حازم سے نقل کیا، قالت عائشہ وکان تحدث نفسها ان تدفن فی بیت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نیک ہون دی علامت، اے معیار اگر بنا لیے نا کہ ساری عمر بھولنا نہیں تو گیا کام کر، نبی بھی خطرے چ یہ جنت جانتا ہے گا کوئی اصول کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اے کہ جان کے نہ کرے اور جب پتا روندا رہے گا، توبہ کرتا رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ دیا المستدرک جلد 4 ترجمہ عائشہ صفحہ 6 طبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 74۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کو ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جائے۔ شوق سے میرا گھر ہے، حضور دفن ہوا ہے، میرا ابا میری بھی قبر بنے۔ فقالت انی حدثت بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدثا ادفنونی مع ازواجی فدفنت بالبقیع ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ۔ ان کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے غلط حرکت کا ارتکاب کیا۔ اے نیک بندے دی علامت فرما دیا نہیں میرا کام نہیں سی، غلطی ہوئی، میں کروں کیوں نکلنا سی، بندے نبرتے پھر لہذا مجھے آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کر دینا چاہوں کہ چنانچہ ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ پہلا شوق رکھ دیا سی کہ حضور کو دفن، فرمایا نہیں کام مارا ہو گیا، میرا کام نہیں سی کرو نکلنا، اس تو مہونہ میں حضور کو دفن کرے ہو۔ اب طبقات الکبریٰ میں یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنی وفات کے وقت یہ کہا تھا۔ امام شمس الدین ذہبی نے حدث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے مراد ہے، امام ذہبی لکھ دے کی گل سی جنہوں نے آخا کہ میرے کو حرکت ہوئی مسیر ہوا یا ملدم، فرمایا جنگ جمل لی جڑی میں گئی کام نہیں ٹھیک ہوا۔ فَإِنَّهَا نَادِمَةٌ نَدَامَةً كُلِّيَّةً وَتَابَتْ مِنْ ذَلِكَ لَأَنَّ مَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمُتَوِّلًا قَاصِدَةً لِلْخَيْرِ كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من كبار رضی اللہ عنہ الجميع۔ خدا دے بندے ہو درمیان چ آ جاؤ، غلطی منو تو برا کہنو ہٹ جاؤ۔ اس طرح بن گئی نا گل بھی ایک غلطی گئے جہنم تے سارے تسی جے، تسی بڑے پہلا ہی جانا، تھی وہ تے غلطی نو روندے جے انہیں نیکیاں دے پاٹ تسی کی کر دے، برا کہنے والے اپنے منہ ویکھو۔ تاڈے امام ذہبی لکھ دے سیر اعلام بڑا جلد 2 صفحہ 193 جنگ جمل میں ان کا آنا جس پر کلی طور پر نادم ہے، اے وہ غلطی سمجھنا سی جڑا میں وہ گئی ہوں اتنے بہت شرمسار سے، اور انہوں نے اس سے توبہ کر لی، حالانکہ انہوں نے یہ کلام صرف بڑائی کے ارادے سے کیا، کوئی لڑتا نہیں سی، کوئی میرے پاروں امتی ماں کو گل بن جائے، گل نہ بنی۔ ان کی یہ تعویل اسی طرح کی تھی جس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام اور کبار صحابہ کی جماعت نے اتحاد کیا، ایڈے بڑے اشرا و اشرا نال سی، بہنوئی سی دونوں، مگر یہ نیک نہیں چیز ہے، ایڈا بڑا ظلم ہو گیا، مدینہ شریف حضرت عثمان مارے گئے، بیچارے دی ہوش نے کام نہیں کیتا، یہ طریقہ تو کوئی نہیں قصاص لینے کا، ملک گڑبڑ پا دے ہو گئے پھر خلیفہ قصاص لے سکوں گا، خلیفہ مدینے بیٹھا رضے مسعود BSc لکھ دے میری عقل کم نہیں کر رہی، بسرے کی لین گئے تھے، خلیفہ کتنے ہے جی آدھے سے آپ دنیا نو وڈنا ہے، دین آندا ہی نہیں، عوام نو کی حق، یعنی وہ بیچارہ پریشان ہے، پلے کچھ نہیں پیندا، یہ بسرے کی لین چلے، بہرحال اجتہاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوئے۔ اتنا گل مکانی چاہیے، غلطی نال ہی دعا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے، معافی اگے بھی پھر چلتے جاندے۔ بعد لکھ دے کہ جڑا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زید بن سبحان کے نام خط، بعد جی پھر حضرت عبداللہ بن عمر ملتے سی تو انہوں نے کہندیاں سی کہ تسی کیوں نہ مینوں تو روکیا جدوں میں میدان نو جا رہی سی، انہوں نے آخیا اماں ساڈا زور نہیں سی چلتا، اس ویلے ابن زبیر تہاڈے غالب آیا سی، بھانجا ساڈی پیش نہیں کی، میری بہن نو تو لے چڑی سی، افسر انہوں میں پھڑ کے مدینے لے گیا۔ اے سارا بیان جڑا انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف گہری سازش اور سارا بیان کر کے اے پوری کتاب لکھی ہے، عورت کی سربراہی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، فضل الرحمان ابن محمد
مشہور ہے حدیث جدو پرویزیاں نے آخیا عبداللہ تارک نے کہ روندے پھردے جا عورتوں نہیں آ کام کرنا چاہیے، اما کیوں کیتا؟ انہیں آخیا اما نو رسول بھی روک گیا سی، وہ خود روئیاں، اس غلطی نو دلیل بناؤ دی۔ بہت پیاری بحث ہے جڑی ہر ایک نو پڑھنی چاہیے۔ بہرحال غلطی نو غلطی مننا چاہیے۔ اگر نوح علیہ السلام دعا کیتی ہے بٹ میرے لیے اللہ آخر ہی نہیں آئے کان تکونا من الجاہلین، میں ڈانٹدا تینوں کہ جاہلاں چ نہ ہو۔ پیغمبر نے معافی منگی کہ تم معاف نہ کرے گا، رحم نہ کرے، تباہ ہو جوں۔ ہن کوئی نالائق اٹھے اور حضرت نوح علیہ السلام نو برا کہنا شروع کر دے، اپنی عاقبت گندی کرنی، تو کوئی مکری جائے بھی ہر نبی ہوئے اور غلطی کر دے، نہ یہ دونوں افراد تفریق ہے۔ عقل سے رہنا چاہیے۔ بشر غلطی کا پتلا، وہ یہی بڑی خوبی ہے۔ جی علامہ البانی صاحب آخیا کیوں مکر دے جے سجیس تو کتیا والی تو کی یہ قیامت آتی ہوئی نا کما نے غلط کیا تو تد کی ہوا؟ تھی شیعہ کی صفت کرے جے کہ امام ہے 12 یہ غلطی نہیں کر سکتے، غلطیاں ہوں یہی بڑا ان کا تقوی اور ایمانداری ہے کہ روئیاں پچھتائیاں جان نہیں چڈنی ہوں غلط کرتا جڑا انہیں غلطیاں سے پڑھ مگر مننا چاہیے کہ غلط ہویا ٹھیک ہے۔ میں انہیں شیعہ کتاب چ پڑھ دیا کہ رسول کریم علیہ السلام دے جڑے خاصے خدا دا خوف کرو، میں شیعہ سنیاں تو بلند ہے مگر امت دا اتحاد چاہنا کہ اپنے بڑیاں نوں پوچھو اگ بجھاؤ، ایسے یہود نصارا تمہیں تباہ کرنے دے تلے ہے، تسی انہاں کماں لگے گئے پھر بچو گے کلے کلے دی واری واری شامت آتی جاؤ گی۔ اے کتاب جے میرے سامنے 399 صفحہ بہار الانوار الجامعہ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار تالیف العلم العلامۃ الحجہ فخر الامۃ المولا الشیخ محمد باقر المجلسی قدس اللہ سرہ۔ ایسا بندہ متصبر بالکل دشمن اہل بیت اہل صحابہ دار و حیات تراث الارض 110 جلداں چ 16ویں جلد رسول کریم علیہ السلام دے خاصے بیان ہو رہا ہے کہ حضور نو بھی اللہ نے درجہ دیتا، آ بھی درجہ دیتا۔ اے سن لو اور یہ سارے اپنے جڑے ساتھی نا شیعہ حضرات بھی اپنے ہی اگر بھولے تو کوئی گل نہیں، عقل کرنی چاہیے۔ وقت وفی مشروعیت من جوز من الامامۃ شک الامہ را قرآن آندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے اگر ایسا کیتا دے حضور دی بیویاں نے نکاح دے حرام فرمایا احد منو لقول صلی اللہ علیہ وسلم زوجاتی فی الدنیا زوجاتی فی الاخرہ والجنۃ محرمۃ علی الکافرین۔ اے 16ویں جلد ہے بہار الانوار 399 صفحہ، بہت قیمتی حوالہ حضور دے خاصے بیان ہو رہے کیا چیزاں صرف حضور نو ملیاں، او دے وچ بیان کر دے کہ رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات لقول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجاتی فی الدنیا زوجاتی فی الاخرہ، میریاں دنیا دی میریاں بیویاں، ایک قیامت دے دن میریاں بیویاں، میری بیوی اور کسے کو نہیں جانی، باقی بدل جانیاں کہ فرعون دی بیوی آسیہ تے کسے مومن مل جانی، کوئی ہے دوسری کافرہ ادھر نکل جانی، یہ چونکہ مومنہ ہے دین تے رہیاں غلطیاں گولی مارو۔ پیغمبر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑیاں دنیا چ میری بیویاں یہ آخرت ہی میری بیوی، کسے ہور کو نہیں جانیاں، میرے نال ہی اتنے بھی ہے تو اتنے بھی نہ جنت میرے نہ ہونا۔ 399 صفحے تو پڑھیا۔ باقی جڑیاں بیٹیاں دا مسئلہ وہ پھر انشاءاللہ جڑے نا پھر ثم قال رحمہ اللہ فی التذکرہ ثانی 398 صفحہ کہ علامہ اہلی تذکرہ احسان ان ازواج امہات المومنین سواء فی امہات تحت النبی وامہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت رسول دیاں بیویاں امت دیاں ماواں جہدے چ ایمان آنا سارے انہیں ادب اور احترام کرنے جائیں ماں دا سواء فی من مات تحت النبی، پاویں وہ بیویاں حضور دی زندگی چ فوت ہو گئیاں ومن مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت، یہاں حضور فوت ہو گئے اس وقت آپ دے نکاح پہلا حضرت خدیجہ فوت ہوئیاں، حضرت زینب ہوئیاں اور باقی 9 آپ دے نکاح اس سے چیزیں فوت ہیں۔ ولا ست الامت ہمنا حقیقہ اور ماں ہونا کوئی اس طرح کا نہیں جی سچ مچ ماں ہوندی ہے، ادا ہوندی پھر ہوندی ہے بیٹیاں امت تے کیوں حرام ہوندی؟ حضرت علی فاطمہ نے نکاح کرو بھن بن گئی سے، حضرت عثمان کیوں کر دے؟ یہ وہ نہیں سچ مچ والی گل، ادب اور احترام پڑھو کہ نبی دی بیویاں ادب ادا دا جی ماواں دا نکاح ہونا نہ حرام ہے۔ بچیاں دا انشاءاللہ جنہوں بیان پھر آؤ گا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جڑا رسول اللہ نے حدیث کرتا کہ آل کون ہے؟ میری بیویاں اور میری نسل، وہ نسل پھر دس دے کہ نسل آپ کی صرف فاطمہ نے، وہ اگلا مبس ہے کہ بیٹیاں دا کی فیصلہ ہے، اتنے بھی بیان ہوگا چارے بیٹیاں بالکل حق ہے، نہ شیعہ دا رولا نہ سنیاں دا گاہ میں مناظریاں جھگڑیاں پاروں ایک کھپ پائی رکھن، یہ کوئی روڑے والی گل نہیں، ہر گروہ نو پتا بھی 4 بیٹیاں سے نکاح ہوا، شرارتیاں نے اگ لائی بس اپنے الوڑی آ جاندے مولوی اسحاق نے آخیا تھا جڑا حق میں بیان کر رہا انہوں کوئی نہیں پلے بنتا، ادو شیعہ بھی کرنا بند کر لینا تے اہل حدیث ہی بند کر لے، کوئی کرنے والی گل ہے اپنے مطلب بھی لے رہا تو باقی چڑھ جاؤ بھائی بیٹیاں 4 بالکل شیعہ سنی کتاباں ادا ہی نکاح جی ہوئے سب ثابت کروں گا انشاءاللہ، مگر اج موضوع صرف یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات امت دیاں ماواں
اور وہ دنیا دی حضور دیاں بیویاں آخرت دی بیوی اس گل نو بھی ذہن چ رکھنا کہ ایڈی اگ لگی سی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے مقابلے چ ام المومنین آ گئیاں بصرہ جڑا سی اتنے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفے جو انہوں نے گورنر سی کوفے کہتا کوئی انہوں دا ساتھ نہ دیو نالی دا دیو نہ وہ معتدلین تو سی سعد بن ابی وقاص کی طرح حضرت عبداللہ کہ دونوں دے پاسے نہیں رہنا مسلمانوں کی لڑائی چ نہیں آنا حضرت ابو موسیٰ گورنر سی حضرت عثمان دے انہوں نے اعلان کرتا کوئی علی دا ساتھ نہ دیو تو نہ انہوں دا دیو مسلمانوں کی جنگاں چ نہیں آنا دے کوفے تے ایک کار سی حضرت علی نو کام سارا ہو گیا خراب انہوں نے پھر حضرت حسن نو بھیجیا حضرت عمار نو بھیجیا اے ممبر تے چڑھے پھر اتنے جا کے حضرت حسن نو اتنے بٹھایا حالانکہ تقریر عمار نے کرنی سی عمر چی وڈے سی مگر ادب دے طور تے کہ نواسا رسول ہے انہوں اتلی سیڑھی تے بٹھایا آپ تھلے کھڑے ہوئے اور تقریر کی کہ لوگوں کوئی شک نہیں ایسے ہی بخاری جائے دنیا کتاباں بھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا ایمان اور یقین ہے اور ہونے میں اتنے کہنا کہ دنیا بھی حضور دی بیوی ہے تو جنت بھی حضور دی بے عقل اینوں کہندے کہ کوئی یہ نہیں بیٹا بیوی ہونا ختم ہو گیا یا امت دی ماں نہیں رہی مگر ہن رب نے تو ایک امتحان پاتا بھی ایک پاسے ماں ہے ایک پاسے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے جی اطاعت فرض ہے ہن رب نے ویکھنا بھی تسی ماں ویندے جی خلیفے نو ویندے 10,000 بندہ اٹھیا انہاں آکھیا سی علی دے نال اما دا تو اپنی جگہ تے تد جا کے حضرت علی دا کوئی پلہ بھاری ہے ورنہ کام ہی سارا خراب ہو گیا تو ماں اپنی جگہ تے میں شیعہ کتاب تے بڑا ایڈا سخت بندہ جڑا لعنت تو سوا ذکر نہیں وہ بھی مجبور ہے کہ کہے کہ رسول اللہ دی بیویاں خود حضور نے فرمایا کہ دنیا جی میری بیویاں اور آخرت جی میری بیوی بالکل حضور دیاں بیویاں غلطی دی کوئی گل اتنے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دا بیان تھوڑا جا وہ بھی ایک حوالہ پڑھ جاں کیونکہ حوالے عام لوگوں نو لب نہیں سکتے نہ ہوئے نہ پڑھ ہی سکتے حضرت خدیجہ من فصل نساء اے شیعہ علم رجال دی کتاب بہت سے جویں سنیاں دیاں صرف جڑے لوگ علم نہیں پڑھتے گھر ہی بیٹھے آتے مولوی صاحب نہیں نہ ڈیرا بند رہ سکتا میرے کو معتزلہ بھی ہے شیعہ بھی ہے سارے میں ہر مسلمان گروہ نو جاننا بھی کی آندا وہ پڑھنا چاہیے حجریاں بند نہیں رہنا چاہیے تنقیح المقال فی علم الرجال العلامۃ الامام کانی قدس الجزء الثالث راویاں تے وچ سارے سنی راوی جڑے انہاں دی کتاباں چ آ گئے وہ بھی ذکر ہے دجے کون سکا کون غیر سکا 3 جلد ایک فصل نساء تے اے تے سمجھو 77 صفحہ تیسری جلد اگے جا کے جڑا دنیا خدیجہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی علی زوجہ اعلان ام المومن حق بالکل اینو تے منتے نا کیونکہ حضرت فاطمہ دی ماں نالے دا کوئی جھگڑا نہیں اگے جا کے لمبی چوڑی بحث تو بعد جو پڑھنا ہوئے الوجہ الثانی یہ اگے چل کے اگے گل آ جو ان کتب الفریقین مشہونہ بانها وردت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بنات ایڈا وڈا عالم دے سارا اپنی کتاباں کھنگالیاں آندا ہے سن لو تنبیہات لکھیاں کہ دونوں فریقاں دیاں کتاباں یعنی شیعہ دیاں بھی سنیاں دی کتب الفریقین مشہونہ ایک دی روایت نہیں پڑھیاں پئیاں آندا دفتر پڑے پے بانها وردت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 بنات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ دے نکاح چاہ کے 4 بچیاں جڑیاں ہن زدہ کی قریب ہر کوئی رپا الو سیدھا کردا مولوی اسحاق نے حق کہتا مولوی اسحاق جنہ حق ہے انہیں کہنا مینوں نہیں کون فائدہ اٹھاؤں لوگ قرآن تو اپنے الو سیدھے کری جانے صحیح بخاری تو کری وہ انہوں کا اپنا باب حق جواب انہوں لو کوئی نہ چھپاوے انہوں پھر وہ دونوں افریقہ دیا کتاباں پڑھیاں پئیاں ایک ادھی روایت نہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ علیہ ولادت للنبی رسول اللہ واسطے 4 بچیاں جڑیاں پچھلیاں نہیں حضور دے کرا کے نبی پاک لی 4 بچیاں جنیاں زینب و ام کلثوم و فاطمہ و رقیہ و ثلاثۃ اولاد القاسم و طیب ہے اور 3 بیٹے جنے ہیں ایک قاسم ہے ایک طیب ہے اور ایک طاہر وکان یکنا صلی اللہ علیہ وسلم بالقاسم کنیت حضور دی جڑی سنا ادب نہ لوگ ابو القاسم آدھے قاسم دے ابا ومات اولاد المذکورون قبل الاسلام پہلا جڑے بچے سی آپ دے سارے اسلام تو پہلا فوت ہو گئے وان کر بعضوں ولادت القاسم من لہو کچھ لوگوں نے انکار کیتا کہ قاسم تو سوا بچہ نہیں ہویا کوئی آپ دا حضرت بیٹیاں دا نہیں بیٹیاں دا انکار ہو اگلی باری پڑھوں گا کہ کیویں رد کیتا مکڑی دے جالے نہیں پھردے جی بیٹی ایک سی وہ اگے پڑھوں گا ایڈے وڈے شیعہ عالم دی کتاب آدھے جڑیاں گلاں نا کہ بعد نے آکھیا صرف قاسم ہی بیٹا خیر ساڈے بھی رولا 2 بیٹے ہوئے کہ 3 ہویا زیادہ صحیح ہے ابن قیمہ نے 2 ہی بچے ہوئے قاسم ہویا ایک عبداللہ ہویا اس عبداللہ نے طیب اور طاہر کہنے دے پاک صاحب کوئی اور بچہ نہیں طیب طاہر عبداللہ نے یہ اسماء صفات اچھے
واما بناتو فادرکنا الاسلام وہاجرنا ما واتبعنا وآمنا بہ. آندا بچے جڑے سی پہلا فوت ہو گئے مگر رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے ساریاں نے اسلام دا زمانہ پایا اور آپ دے نال ہجرت کی ہے، آپ بھی پیروی کی ہے اور وہ ساریاں آپ تے ایمان لے آئیاں. 77 صفحے تے میں تواڈے سامنے پڑھتا، باقی بحث انشاءاللہ پھر آؤ گی. ہن جامع ترمذی تو کہ اللہ دے رسول اللہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات دے بارے جڑیاں گلاں فرمائیاں اس ایک دی حدیث پاک پڑھدیاں برکت لی فی فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ دی بیویاں دا کی مقام ہے اسلام. تد میں آخیا حضور نے جو آل چھڑ دیتا کہ درود شریف بخاری مسلم بھی ہے کی پڑھیا؟ امام مالک کا یہ پڑھیا کرو جی رولا نہ رہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ. حضور تے آپ دی بیویاں تے آپ دی نسل تے اللہ دیاں رحمتاں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا رسول اللہ دے چاچے دے پوت بعد صلاۃ صبح فجر دی نماز ہوئی 366 صفحہ حدیث نمبر جڑی ہے نا 4098 اور تحفۃ العابدین دے نال ہے چوتھی جلد. فجر دی نماز ہوئی رسول اللہ تو بعد دی گل. تو اس ویلے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول کریم علیہ السلام دے چاچے دے پتر نو کیا گیا ماتت فلانۃ الازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیوی فوت ہو. ایک ام المومنین دا پتہ لگا بہت دیر بعد دی گل حضور دی بیوی دنیا سے چلی گئی. فاخبرت فسجد جدوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا سجدے دے کے سجدہ کیتا فجر تو بعد دی گل. فقلت له تسجد لما تطلع الشمس. اسی آخیا سورج نکل رہا ہے تو سورج نو سجدہ کرن دیا؟ اللہ نے حکم دیتا کہ نہیں اس ویلے اللہ دے رسول دے ذریعے اس ویلے نماز نہیں پڑھنی کوئی. فقال ابن عباس لا ام لک. انہاں آخیا تیری ماں نہ رہے مر جا تیری ماں پیار دا ہی کرما. اما علمتا تو جاندا نہیں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی ایسا قال رسول یا رایت ما آیات فسجد کہ جدوں کوئی عجیب نشان قدرت دا ویکھو اس دنیا کوئی عجیب واقعہ ہوئے جتنا اللہ دی شان دا پتہ لگے تو سجدہ کر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا فائی آیات اعظم من ذهاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان کوئی نبی آنا نہ کسی دی بیویاں آنیاں. اس تو رسول اللہ دی کسی بیوی دا دنیا تو اٹھ جانا جڑا مسلمانوں لیے اس تو بڑا حادثہ اور نشان اور کی ہونا کہ ماں ایک دنیا چلی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا تد سجدے ڈگیاں. حضور نے فرمایا جدو کوئی اللہ دی قدرت دا نشان ویکھو سجدے چ پے جا. ایسا بڑا نشان کی ہونا کہ پیغمبر خدا دی بیوی دنیا سے چلی. اللہ اکبر. اچھا پھر روایت لکھی کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت صفیہ نے کون صفیہ یہودیاں دی لڑکی تھی خیبر دے سرداراں دی بیٹی تھی. رسول اللہ نے نکاح کر لیا مگر عورتاں ہی. کسی ویلے گل ہوئی کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے آخیا کہ توں یہودیہ قالت لی حفصہ انی ابنت یہودی مینوں تانا دیتا یہودی دی چی ہے جو واقعی یہودیاں دی بیٹی سی. تو بڑا غم ہویا انہوں دکھ ہویا. تو رسول کریم علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا قلت فکیف تکونان خیرا منی وزوجی محمد و ابی ہارون و امی موسیٰ. حضور علیہ السلام نے آخیا تو کیوں نہ کہتا غمین کہلا ہونا سی تو انہوں دونوں کہندی تسی دونوں میرے نال کتنا بہتر ہو سکدیاں جے جدوں کہ میرا خامد محمد رسول اللہ میرا باپ ہارون ہے وہ اولاد چوں میں اور میرا چاچا موسیٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے خبر پہنچی بیان دی اچھا آپ نے آخیا تسی حضور دیاں صرف بیویاں دے چاچیاں دے پترے میرا شان کی ہے. ساریاں حدیثاں ایسے پڑھنیاں سننیاں مطلب کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو درجے اور شانہ دسیاں انہاں دے مطابق ہر ایک دا ادب اور احترام لازم ہے. ہوں ایک حدیث پاک میں ڈھونڈتا اگر جلدی ہاتھ آ گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے رسول اللہ دے نانکیاں چوں 10 جنتی صحابہ چوں انہوں دا بیان ہے جہاں اما عائشہ صدیقہ نے دی بڑی تعریف کی ہے بہت شان بیان کی کہ عبد الرحمن بن عوف اس درجے دا. اللہ اکبر. ہویا ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی. رسول کریم علیہ السلام تو بعد جنہوں اللہ نے بہت مال دیتا نا انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مال
فتح الباری ابن حجر فرماؤندے جب یہ فوت ہوئے تو انہوں کا جڑا 8واں حصہ نہیں بیویاں کا 8واں پاویں کنیاں ہون ایک ہوئے کلی لے جاؤ گی 4 سی 1/32 32واں بچہ جڑا وہ بھی آڑیا نہ ونڈ کے سونا ونڈیا گیا اتنی دولت انگن دولت مگر وہ دولت ہے کوئی حرام نہیں کمائی تے نہ حرام کماں تے ورتی دین ہی دین دین ہی دین اس تے موقع دے فرماؤندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ گل کہہ گئے سی کہ میری بیویاں نہ جڑا اچھا سلوک کروں گا اور بہت بہتر برتاؤ کروں گا پہلاں تے جڑے آپ نے 10 دن کیتے وہ بھی سی پھر ایتھے جڑی تانوں گل سناونی ہے وہ یہ ہے ان عائشہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 335 سوادے تحفۃ العافیہ کہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤندے سے ان امرا کنا لمما یہمنی بات اپنی بیویاں نو آدھے میں ہن دنیا تو چلا جانا نہ اولاد ہے تہاڈی مینوں سب تو زیادہ جڑی چیز کی فکر ہے اور تہاڈے بارے میں جڑا بہت خیال رکھدا وہ ہے کہ میرے بعد تہاڈے نال جو برتاؤ ہونا چاہیے وہ دی فکر ہے نکاح حرام ہے تسی کہنا کر نہیں سکتی میرے حجرات بہ جانا ان امرا کنا لمما یہمنی بات تہاڈا معاملہ جڑا دی فکر مینوں ہے کہ میرے بعد کی بنوں گا اس آپ نے بڑی بڑی گل کہی ولن یصبر علیکم الا الصابرون تہاڈے نال نیک سلوک کرنے والے صرف برلے نکلیں گے تے بڑے درجے دے مالک ہون اللہ انہوں بڑا اجر دے گا جڑے میرے بعد خیال رکھیں ساری ماواں بیٹھی ثم تقول عائشہ فسق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن ایسے عبد الرحمن دا بیٹا ابو سلمہ انہوں اما کہندیاں ہوندیاں سی کہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ نو عبد الرحمن بن عوف نو جنت دے سلسبیل چ پلاوے جنت جڑی نہراں وگدیاں نا چشمے خدا او دے چ سیراب کرے کیونکہ وقت کانا وصل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال بیت بربعین الفا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک جائیداد ہی حضور دی بیویاں دیتی تھی بے جی ساری آمدنی تواڈے خرچ ہوئے اور بعد بیٹی گئی تو اس زمانے دا 40,000 روپیہ سی برائے نہ بیویاں تے خرچ ہوا تاد اماں آندیاں سی رسول اللہ کہہ گیا سی کہ میریاں انہاں بیویاں نہ میرے حجرات بیٹھیاں نہ جڑا ماواں نہ انہاں نال سلوک کرن گے صابرون ہون انہاں دا درجہ بہت بڑا ہوندا ہے اس تو اللہ تعالیٰ سلسبیل چ پڑاوے تیرے باپ نو انہیں کتنا سارا بعد سلوک کیتا نیک کہ سارے لیے ایسی جائیداد چھڈ گیا جڑی خرچ ہوئی 40,000 روپیہ اس تو تسی سنیا ایک کہانیاں نہیں تے نہ مینوں کوئی بیماری ہے صرف یہ کہ اللہ دا رسول اللہ دے رسول اللہ جہاں تعلق ہے ساتھی ہے وہ گھر بیویاں وہ خاندان ہے یہاں ایک ایک شاید پیاری ہے ہر شاید اپنی جگہ سے ہے انہوں کٹاؤنا بھی برا تو وداؤنا بھی برا جہے بےوقوف غلطیاں پھڑ کے برا کہیں وہ بھی نہ لے کے یہ پیمانہ بن جائے جنت جا سکو تھی اپنے منہ سے ویکو کنے گناہ دن رات ہوں تو جی بن جائے بھی غلطی کوئی نہیں تو تھی خدا دی سبو دی دوسری شرک کر دی وہاں کا پاک بیعت بنا چاہیے یہاں کے نبی بھی نہیں انہوں کو بھی غلطیاں ہوئی عقل کریا کرو ہر شے نو دی جگہ تے رکھو اور ادا منو جویں دین دسدا انزل الناس على منازل جتھے جتھے کو اگا رکھو اللہ نو اللہ دی جگہ نبی نو نبی دی جگہ ساتھیاں نو ساتھیاں دی جگہ اے ازواج مطہرات دا تھوڑا جا بیان ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ورنہ حضرت خدیجہ دا ہوندا حضرت عائشہ دا ہوندا حضرت ام سلمہ دا ہوندا کلی کلی تے ساری ماں اور کنے انہوں نے کام کیتا دین لی ابن قیم فرماؤندے ام سلمہ رضی اللہ فتوی بغیر جمع ہو جاتی کتاباں پڑھنی انہاں بھی دین انہاں دسیا تو بہرحال اے ذکر خیر جڑا میرے تواڈے ایمان دی تازگی کہ کچھ نہ کچھ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینارا گاہے گاہے باز خائیں قصہ پاری اے شیخ الحدیث جڑے چاہیے کہ تاریخ پڑھیا کر تاریخ میں انہوں نے بیوقوفی کے طور کہتا ہے کوئی شاہ نہیں تاریخ کی جوڑ دی سن سارا نبی کی سی ساریاں ماواں کی سی جڑیاں غلط گلاں رہیاں حدیثاں نہیں رہیاں وہ تہاڈا علم جڑا وہ یہ کام نہیں کرتا کوئی چھانٹی کرو وہ بعد دی گل ہے مگر تاریخ میں تھی چاہتے جی ردی کر سکے قرآن کا کنا حصہ تاریخ نہ پڑھیا آدم علیہ السلام تو شروع کر رہا تھا قوماں دے حالات جی تہاڈی گل دی نیکی لینی چاہیے جڑے مر گئے تو چھڈ دیندا پھر قوم نوح دیاں گلاں حابیل اور قابیل دیاں گلاں وہ عقل کرو تاریخ دین دا بہت بڑا حصہ یہ نیکاں دے حالات پڑھ کے طاقت ملتی ہے کہ اگے بھی لوگ نیکیاں ادا کرتے رہے تے بریاں دا حال ویکھ کے عبرت حاصل ہوندی ہے تے برے کام کیتے کتھے انہاں دی حکومتاں ہن کتھے خزانے کی لان سمیٹ کے گئے تاریخ دنیا چ علم دا بہت بڑا ذریعہ تاد علامہ اقبال قرآن والی اشارہ کر کے چیز تاریخ ایز خود بیگانہ ہے وہ اپنے آپ تو بیوقوف مسلمانوں جان دے جی تاریخ کی ہے داستان قصہ ہے افسانہ سوالیہ کیتے کہ کہانیاں ہوں یہ قصے ہوں یہ دین ہوں بہت بڑا دین کہ دنیا تے خدا حکومت کر رہا اور ویکھدا کہ کون نیکی کر رہا وہ عزت بنا
اس وقت جو مرضی کوئی راج کرتا رہا، چند دن بعد ہی لعنت ہونی شروع ہو جائے. اینے لوگ جنہوں کے ٹکڑے کرتے جاتے مگر بعد لوگ انہوں کی عزت کرتے. اللہ ایسے دنیا فیصلے سنا دینا بھی وہ اقتدار والے لعنت کھٹ گئے، یہ درویش عزت پا گئے. اس تو تاریخ کوئی کہانی نہیں، نہ کوئی داستان ہے، قصہ افسانہ. ایک کہانیاں افسانے ہوں، یہ قرآن کا جز ہوں. ورنہ قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد سب مر مک گئے. قرآن نے فرقے کیوں کالے کر